الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین کرام، حضرت انسان جب سے اس دنیا میں آیا ہے تب سے ہی خواہشات نے اس کے دل و دماغ پر اپنا بسیرا کیے ہوئے ہے. خواہشات کا غلام بنا ہوا ہے. ہر انسان کے دل میں ہی خواہشات ہوتی ہیں. اگر وہ غریب ہے تو بہت زیادہ مال و دولت کی خواہش اس کے دل میں ہوتی ہے. بے انتہا نعمتیں پانا چاہتا ہے. اگر غیر شادی شدہ ہے تو شادی کی خواہش ہوتی ہے، اور اگر شادی ہو جائے تو پھر اولاد کی خواہش اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے. اگر پیدل ہے تو سواری کی خواہش ہوتی ہے، اور وہ یہی چاہتا ہے کہ بہترین سواری، بہترین گاڑی اس کے پاس موجود ہو. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں صحت نہیں ملی اور وہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد صحت مند ہو جائے. بہترین صحت کی خواہش ان کے دل میں ہے. غرض یہ ہے کہ ہم تمام انسان خواہشات کے تابع ہیں، اور ہمارا نفس اس کی طرف زیادہ مائل ہو جاتا ہے. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو کسی اپنی جگہ، پسند کی جگہ پر شادی کرنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنا کرم فرما دے اور جہاں وہ چاہتے ہیں وہاں پر ان کی شادی ہو جائے، رشتہ خود آئے اور خود پیغام آ جائے، اور یوں آنن فانن شادی کی تیاریاں شروع ہو جائیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو من پسند جگہ پر نوکری کرنا چاہتے ہیں، اپنا من پسند رتبہ پانا چاہتے ہیں، اور کچھ بہت زیادہ مال و دولت چاہتے ہیں، اور کچھ اولاد جیسی عظیم الشان نعمت کے لیے آس لگائے بیٹھے ہیں. شادی کے بعد کئی سال گزر چکے ہیں لیکن اولاد جیسی عظیم نعمت سے ابھی تک محروم ہیں، اور وہ جلد از جلد اولاد پانا چاہتے ہیں. یہ وہ خواہشات ہیں جو تقریباً سبھی انسانوں کے دل میں موجود ہیں، بسیرا کیے ہوئے ہیں، اور ہمارا دن رات انہی خواہشات کو پورا کرنے میں، انہی خواہشات کو مانگنے میں گزر رہا ہے. سامعین کرام، اللہ کریم سے لو لگانا، اللہ سے مانگنا اس کو بے انتہا پسند ہے. جب اس کا بندہ اس سے مانگتا ہے، اسی سے مانگتا ہے اور مانگتا رہتا ہے، تو رب کی یہ شان ہے کہ وہ اس کو عطا فرما دیتا ہے. لیکن یہاں پر ایک نقطہ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کو جلد نوازتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ بے صبرا ہے یا صبر والا ہے، کیونکہ اللہ کریم نے قرآن پاک میں صبر والوں کی بہت جگہ پر تعریف فرمائی ہے. وہ انہیں دوست مانتا ہے، انہیں دوست بنا کر رکھتا ہے. صبر والے اللہ کے دربار سے، اللہ کی بارگاہ سے بہت کچھ پا لیتے ہیں، اور صبر والوں کو ہی اللہ نوازتا ہے. سامعین کرام، جب بھی آپ کوئی وظیفہ پڑھیں تو اس کے ساتھ صبر کا دامن نہ چھوڑا کریں. اللہ آپ کو ضرور نوازے گا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ اپنے رب کا دروازہ کھٹکھٹائیں، اس کو روز بجائیں، روز اس کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کریں، اور وہ آپ کی بات کو پورا نہ کرے. ایسا نہیں ہوتا. بس ہم لوگ بے صبرے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے مستفید نہیں ہو پاتے. صبر کا دامن اور پھر وظائف، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں. اور جب کوئی صبر کے ساتھ کوئی عمل، کوئی وظیفہ پڑھتا ہے اور پھر صبر پر قائم رہتا ہے، تو اللہ کی یہ شان ہے کہ اس کو نواز دیتا ہے اور کن کہہ دیتا ہے. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں کئی جگہوں پر لہو کن فیکون کا لفظ آیا ہے. سورۃ یاسین شریف کی آیت 82 میں بھی یہ لفظ اللہ نے فرمایا کہ جب وہ کسی چیز کا کن کہہ دیتا ہے تو پھر وہ ہو جاتی ہے. اور جب اللہ کسی چیز کو کن کہتا ہے تو پھر کائنات کی تمام چیزیں فیکون کرنے کے لیے متحرک ہو جاتی ہیں. پھر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو رہ جائے، جو نہ ہو. تو آپ کے ایسی خواہشات جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی، چاہے وہ کسی من پسند جگہ پر شادی کی خواہش ہے، اولاد کی خواہش ہے، مال و دولت کی خواہش ہے، عالی شان بنگلے کی، کار کوٹی کی خواہش ہے، جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی، پوری کروانا چاہتے ہیں، تو کن فیکون کی تسبیح کا دامن پکڑ لیں، طریقہ کار نوٹ کر لیں. رات عشاء کی نماز کے بعد یا پھر صبح فجر کی نماز کے بعد کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں. فجر یا عشاء کی نماز سے فراغت کے بعد باوضو حالت میں بیٹھ جائیں، 11 بار درود شریف پڑھیں، اور 111 بار لہو کن فیکون، لہو
کن فیکون، لہو کن فیکون، لہو کن فیکون پڑھیں۔ اس کی تسبیح 111 بار آپ نے پڑھنی ہے۔ اپنا مقصد، اپنی خواہش اپنے دل میں، اپنے دماغ میں پختہ رکھنا ہے، اور آپ یوں سمجھیں کہ اللہ کریم کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہے۔ 11 دن آپ نے یہ 111 کی تسبیح پڑھنی ہے، اور پڑھ کر اللہ کریم سے دعا کرنی ہے۔ یہ لہو کن فیکون جو ہے، جب رب کہے گا تو آپ کی تمام خواہشات پوری ہونا شروع ہو جائیں گی، اور تمام کائنات آپ کی خواہشات کو پورا کرنے میں مصروف ہو جائے گی، کیونکہ میرے رب کی شان ہے، جب وہ کن کہتا ہے تو پھر فیکون ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر کوئی راستہ، کوئی رکاوٹ، کوئی کانٹا، کوئی ذریعہ، کوئی پہاڑ، کوئی سمندر آپ کا راستہ نہیں روک سکتا، آپ کو اس چیز سے دور نہیں کر سکتا۔ تو سامعین کرام، لہو کن فیکون، لہو کن فیکون 111 مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ اپنے سامنے اپنے حالات بدلتے دیکھیں، اپنے سامنے اپنی خواہشات پوری ہوتے دیکھیں۔